جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس میرے امتی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ میرے اوپر درود پاک کا نذرانہ بھیجنا بھول جائے۔ عام عرف میں ایک گل مشہور ہے کہ ایک چیز جو بندہ بھول گیا اس کی گرفت نہیں ہے اور شریعت میں اس پہ قلم نہیں اٹھتا، لیکن یہاں درود پاک کا جو مسئلہ ہے وہ جدا گانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ میرے اوپر درود پاک کا نذرانہ بھیجنا بھول جائے، حضور نے فرمایا پھر بروز قیامت اس کو جنت کا راستہ بھلا دیا جائے گا۔ اور جو اہل محبت ہیں ان کا درود پاک آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں خود سماعت فرماتے ہیں، خود سنتے ہیں۔ اور آخر کیوں کرنا سنیں، اب تو یہ مسئلہ سمجھنا اور آسان ہو گیا کہ میاں والی کے اندر بیٹھ کر بندہ فون پر ہیلو کرے تو امریکہ میں بیٹھا ہوا انسان آپ کی آواز سنتا ہے سگنل کے زور پر اور انٹرنیٹ اور فون کے بل بوتے پر۔ تو بتاؤ وہ ہستی جو حبیب خدا بھی ہوں، امام الانبیاء بھی ہوں، جن کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج بھی ہو، بدہ امتی پڑھے درود پاک میاں والی، تو پھر آقا و مولا مدینہ پاک میں سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ سمجھے ہو جی؟ اور حضور نے فرمایا میں بھی اپنی ماں کے شکم پیٹ کے اندر تھا تو لوہوں کے اوپر چلنے والی جو قلم ہے ایسی نا قلم، ابھی میرے اور آپ کے سامنے ایسی خود بھی قلم چلائیے نا کاغذ ہوتے ہیں تو اس دی آواز سانو نہیں آندی، میری اور آپ کے بس اوقات اتنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی میں ماں کے شکم کے اندر تھا اور لوہوں کے اوپر چلنے والی قلم کی آواز میں اپنے کانوں سے خود سنتا تھا۔ تو یہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں ہیں۔ اور عید میلاد النبی شریف کے حوالے سے آج کا یہ جلسہ جو ہے اس کا انعقاد ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم خوشیاں بناتے ہیں آقا و مولا کے ولادت با سعادت کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ حضور آگے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو بس پھر بات ختم ہے۔ آج وہ انسانیت جو کئی صدیوں سے رو رہی تھی، جن کے آنسو پوجنے والا کوئی نہیں تھا، آج وہ انسانیت بھی جو ہے وہ مسکرا اٹھی۔ انہوں نے کہا جی کیا وجہ؟ اس کیا کہ حضور آ گئے۔ اور آج ہر جانور جو سے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی طرف بھاگ پڑے، جانوراں نے بھی ایک دوسرے نے مبارکباداں دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، خوشیاں منائیں کیوں کہ حضور آ گئے۔ اور سمندر کے پانی کے تہوں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں آج وہ بھی جھوم جھوم کر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ حضور آ گئے۔ آج شیطان نو اسمانے چ گیا تے اگ دے گولے پے گئے، اس کیا جی اج تو پہلے میرے نال گل بنی نہیں، اگ دے گولے مینوں لگے کیوں؟ تو پھر آواز ہے تینوں پتہ نہیں کہ حضور آ گئے۔ آج وہ 1000 سال سے جلتا دھکتا ہوا وہ آتش کدا جس کے اندر سرکاری سطح تے سپاہیاں دی ڈیوٹی سی اور منا دے ٹنا دے لحاظ نال اس دے اندر لکڑ پاندے سن اور لکڑ ڈلتی تھی اور وہ آگ جون سی ہے وہ اور جون سی ہے وہ جلتی تھی تو لوگ اس دی پرستش کرتے سن، اس دی پوجا کرتے سن۔ آج انہاں پھر جدو پائی نا لکڑ، اب وہ آگ جلی نہیں بلکہ وہ آگ یکدم بجھ گئی۔ تو وجہ یہی تھی کہ حضور کی ولادت ہوگی، حضور آگے۔ آج وہ نہر فرات جس کے گرد کناروں دے ہوتے مشرکین نے انہوں نے نصب کیتے ہوئے سن بت، پتھروں کے بت بنا کے نا نہر فرات دے گرد اس طرح کھڑے کیتے ہوئے سن، تو بتاں دی پوجا بھی کردے سن، شرک بھی کردے سن اور نہر فرات کے اندر سے ٹھنڈے پانی بھی پیندے سن۔ تو آج کیا بن گیا؟ دیکھو نا اسی ہن آئے چشمہ تو چشمہ کس طرح گزرا ہے جی؟ اس طرح گزرا ہے۔ رخ کیا ہے اس دا؟ اس طرح گزرا ہے۔ چلو اے رخ ہے۔ تو کل تسی جاؤ تو اس طرح جا رہے ہو تو پھر نہر فرات اس طرح جا رہی سی، سائڈ تے بت نصب سن۔ تو اگلے دن جدو پجاری آئے نا بتاں دی پوجا کرن واسطے، نال انہاں کہا جی پانی بھی پیاں گے، تا نہر فرات اس دی طرح نہ اس طرح بہ گئی۔ انہاں کہا جی ایک ایک گل بنی، انہاں کہا جی حضور آ گئے۔ اب سنو جی اس نے پھر حضور نے کس طرح دی
وہ عورت جدو اس دا خاون مر جاندا سی، اس دا پتر جوان آندا سی، ماں نو چک کے زندہ جونس ہے وہ یا زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے یا باپ کے ساتھ آگ جلا دیتے تھے۔ آج جو پتر گھر واپس آیا، ماں پریشان، اس نے کیا کیا؟ اس نے ماں کی آ کے اس نے تلوے تلیاں چومنے لگ گیا۔ ماں کے ایک ہی وجہ بن گئی، پہلے تو سانو چک کے پتر لے جاندے سن، جلا دیندے سن، انہوں نے کہا ماں جی تینوں پتہ نہیں کہ حضور آ گئے۔ حضور نے ہمیں بتا دیا کہ ماؤں کے تلووں کے نیچے، ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اور جناب پیو نو کوئی بندہ روٹی نہیں پاندا سی، بڈھا ہو جائے، پوری جوانی بیچارہ کھلا بچوں نو، اور بڈھا ہویا پھر بچے تشدد کرتے سن، جانوروں سے بھی بدتر اس سے سلوک کرتے تھے، کیونکہ دنیاوی لحاظ میں وہ باپ ان کے کام کا نہ رہا۔ آج وہی بچہ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، ابا جی تسی میرے تو ناراض نہ ہونا، تسی ناراض ہو جائے تے رب ناراض ہو جائے گا، بس تسی میرے تو راضی رہنا، میں تو آڈی خدمت کروں گا۔ اور پیو بھی پریشان ہوا، اس کے جی ایک ہی وجہ ہے، اس کے ابا جی تانوں پتہ نہیں کہ حضور آ گئے۔ یہ تو رسول اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، یہ تو حضور نے ہمیں بتایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ تو اس واسطے آج جو بھی جس کو جو کچھ ملا، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی شیخ الحدیث صاحب ہیں، کوئی امام کی صف میں سے ہے، کوئی مقتدیوں کی صف میں سے ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مرید ہے، دنیا میں کوئی بھی ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر ہماری شکلیں سلامت ہیں تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ حضور آ گئے۔ اب قرآن کا فیصلہ، وہ انسانیت جو جہنم کے دھانے پہ پہنچ چکی تھی، کنارہ ہوتا ہے نا ہر چیز ہے اس طرح، جہنم دا کنارہ سی دھانے پہ وہ اس طرح کھڑی تھی، اب اس نے نیچے گرنا تھا، اور روکنے والی کوئی چیز مانے نہیں ہے، روکنے والی کوئی چیز ہے کوئی نہیں باقی۔ اب کیا ہوا کہ وہ انسانیت وہاں سے پلٹی، انسانیت کا قافلہ جو ہے وہ جنت کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ حضور آگے، اب جنت بنی، جنت سجی، جنت کے اندر محلات بنے، پھر جناب وہاں نہریں دودھ اور شہدوں کی بہا دی گئی۔ یہ کیوں سب کچھ ہوا؟ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ حضور آگے۔ اب حضور علیہ السلام کا دامن رحمت ہے، کائنات میں ایسا کوئی ذرہ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب تو پہلے تو بندے نسے نا، انسان اشرف المخلوقات۔ اللہ کا یا رسول اللہ اسی پوری زندگی شرک، کفر، اریانی، فحاشی، ظلم کے گھڑا ٹوپ اندھیرے اسی ڈبو ہوئے سا، کوئی امید نہیں سی، کوئی زندگی دا مزہ نہیں سی۔ یا رسول اللہ سانو معافی، ہمیں آپ اپنے دامن رحمت میں، رحمت اللہ العالمین والی چادر میں ہمیں پناہ دے دیں۔ حضور علیہ السلام کے دامن رحمت میں آ کے تمام انسانوں نے جو ہے وہ پناہ پائی، تمام انسانوں دے چہرے بھی جگمگا اٹھے، دل بھی کھل اٹھے۔ وجہ کیا ہے کہ حضور کی دامن رحمت میں انہوں نے پناہ لی۔ پھر کائنات کا ایسا کوئی ذرہ نہیں، اب سنتے جائیں، آگے سے جانور بھی بھاگ گئے، چرند بھی بھاگ گئے، اور پرندے بھی بھاگتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ معافی، یا رسول اللہ سانو بھی پناہ دیو، مچھلیاں بھی آ گئی، اور جو مخلوقیں نظر آتی ہیں جو نہیں آتی وہ بھی آ گئی۔ ہر کسی کے دکھ درد کا مداوع تھا تو حضور کے دست اقدس میں تھا، ہر کسی کی اگر پناہ تھی تو وہ آقا و مولا رحمت اللہ العالمین کی چادر میں تھی۔ آج کوئی پیر ایک ہے میری پیری قبول ہے، آج کوئی مرید یہ کہے میری مریدی قبول ہے، کوئی استاد ایک ہے میرا پڑھانا قبول ہے، کوئی شاگرد یہ کہے کہ میرا پڑھنا قبول ہے، کوئی مسجد بنانے والا یہ کہے کہ میری مسجد بنانا قبول ہے، کوئی مدرسہ بنانے والا ایک گل کہے میرا مدرسہ بنانا قبول ہے، اور کوئی وڈے تو وڈا حاجی آ جائے 50 حج وہ کرے، وہ کہے جی میرا حج قبول نہیں۔ ایک نہیں تسی 100 حج کرو، ایک نہیں تسی لاکھ پھیرے جا کے بیت اللہ خانہ کعبہ کے لے لو، لیکن یاد رکھو وہ پھیرے پھیرے رہ جانے، وہ پھیرے حج، عمرہ اور طواف کعبہ اس صورت میں بنے گا جب پھیرے لینے والے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ پھر پوری زندگی آپ قرآن و حدیث پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، مسجد مدارس بناتے رہیں، اور نمازیں آپ پڑھتے رہیں، وہ نمازیں درجہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی، وہ ٹکڑے ہی رہ جانی۔ اگر چاہتے ہو تمہارے سجدے، رکوع، قیام، تمہاری نمازیں، تمہارے نوافل رب کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچے تو صرف اور صرف اس نمازی کی نماز قبول ہوگی جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا۔ ایک نہیں، دو نہیں، لکھا کروڑا اربا خربا روپے دین اسلام کے لیے خرچ کر دو، لیکن وہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات رب کی بارگاہ میں وہ پیسہ دیا ہوا درجہ قبولیت تک اس صورت میں پہنچے گا جب پیسے دینے والے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا۔ اس واسطے ہم نے عید میلاد النبی شریف کے جلسے بنانے ہیں انشاءاللہ، اس سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہے، حضور کی نعت کا وقت ہے نہیں ہے، نماز اپنے مقررہ وقت پر ہے،
حضور کی عزت ناموس کی پہرےداری ہر ایک سانس کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح حضور کی نعت کرنا، حضور کی مدح سرائی کرنا، عید میلاد النبی شریف کا جلسہ یہ وہ جلسہ ہے کہ جب ہمارا جی چاہے گا، ربیع النور میں نہیں، جس ماہ ہمارا جی چاہے گا ہم عید میلاد النبی شریف کے جلسے بھی نکالیں گے، میلاد کے جلوس بھی نکالیں گے، جس جگہ، جس محلے، جس کوچے میں ہمارا دل چاہے گا محفل میلاد کے جلسے بھی کریں گے، ریلیاں بھی نکالیں گے، اور انشاءاللہ سینہ تان کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ہم تو آنوں کوئی منکر ملا کوئی آ جاؤ سوال کرے، جناب اچھا تسی تے خوشی بنا دو، جدھر جو جائیے نا سی پورے پاکستان میں پھریں، آج جھنڈی لگی، جھنڈے لگے اور لائٹیں لگی، چراغاں لگی، بلڈنگیں سج گئی، گلیاں محلے بازار سج گئے، مسجدیں سج گئی، مدرسے سج گئے، پنڈال سج گئے، محفلیں ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو بات اس سے بھی جو زیادہ دل آویز ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی علاقے جا کے دیہڑی ایک باری تقریر کریے 1 بجے اور 4 بجے کریں، رات کے 1 بج جائے، رات کے 2 بج جائیں، جس طرح پنڈال گلی محلے سجے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ حضوروں کے غلام جو ان سے ہیں نا وہ سجے ہوئے بھی ہیں اور وہ چمک بھی رہے ہیں۔ جس طرح لائٹروں نال سارے سجے ہوئے ہیں نا گلی محلے بازار، تو جس طرح وہ سجے ہیں میلاد النبی شریف کے خوشی میں، اسی طرح حضور کے غلاموں کے چہرے بھی سجے ہیں۔ غلط ہے نا جی؟ تو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بندہ آ جائے اور کہے جناب حضور کی تو ولادت با سعادت ہوئی مکہ المکرمہ میں، مکہ میں حضور کی ولادت ہوئی، وہ کہے گا جھنڈی لگا رہے ہیں میاں والی میں، ولادت ہوئی مکہ میں اور لائٹ لگ رہی ہے میاں والی میں، ولادت ہوئی مکہ میں چراغاں ہو رہا ہے میاں والی میں، ولادت ہوئی مکہ میں ریلی نکل رہی ہے میاں والی میں، ولادت ہوئی مکہ میں اور جلسہ میلاد النبی شریف کا ہو رہا ہے میاں والی میں، تو بندہ کہے گا یار کوئی سمجھ ہے، حضور کی ولادت ادھر ہوئی، خوشیاں آپ ادھر بنا رہے ہیں، حضور آئے تو ادھر، تسی ادھر بیٹھ کے کہندے حضور آ گئے، ٹھیک ہے، تو تسی کہنا گل ہے، اور کہے گا جی میاں والی میں حضور آ گئے، آپ کہنا خدا کی عزت کی قسم ہاں میاں والی میں حضور آ گئے۔ کس طرح پہلے کے لوگوں نے، پہلے کے انسانوں نے، وہ جو انسان تھے ان کا بھی تو رب خدا ہی تھا نا، رب نے ان کو تخلیق کیا، رب نہیں بھیجا تھے، پہلے تو بندے ایسے کوئی زیادہ لاڈلے نہیں ہیں، پہلے تو بندے نے ایک ایک گناہ کیا، کسی نے وہ کمی بیشی کی وزن میں، اور وہ ملاوٹ اور وہ کمی بیشی ظاہری تھی، نظر بھی آتی تھی، اور وہ 2 نمبری پکڑنے بھی ہوتی تھی۔ آج دے دور جڑی 2 نمبری ہو رہی ہے کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا، صابن استعمال کرو، کوئی اور شے استعمال کرو، کوئی چیز کھا رہے ہو پیکنگ والی تو انہوں نہیں پتا 1 نمبر ہے، کمپنی تو آئی بھی ہے کہ نہیں ہے، مطلب کہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اور بڑی پلاننگ کے ساتھ جو سی ہے وہ 2 نمبریاں کی جا رہی ہیں۔ آگے اس وقت کی قوموں نے ایک دن شکار کا منع تھا، انہوں نے صرف مچھلی کو ہاتھ ڈالا، صرف مچھلی پکڑی، یار مچھلی تو ہے، کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دسو جی خالی مچھلی پکڑی تے او بندر بھی بن گئے، سور بھی بن گئے، تو آج تو ممتاز حسین قادری کو پھانسی کے پھندے میں جلا دیا گیا۔ آج جو حضور کی عزت ناموس کے لیے نکلے اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دو، اور جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے نکلے اس کو جناب ہتھکڑیاں لگا کے جیلوں میں ڈال دو، اور جو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات کرے اس کے اوپر غداری کا تم ٹھپا لگا دو، جو قرآن و حدیث کے قانون کی نفاذ کی بات کرے اس کو تم کہو یہ تو ہائی ملک کا غدار ہے، ٹھیک ہے، اتنا بڑا ظلم ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ؟ پہلے کی قوموں، پہلے کے لوگوں نے ایک ایک گناہ کیا، اور کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، آج کے لوگوں نے، آج کے انسانوں نے وہی گناہ 1 نہیں 2 نہیں کئی بار کیا، 100 بار کیا، دن کی روشنی میں کیا، رات کی تاریکی میں کیا، گناہ میں نے اور آپ نے کیا، لیکن گناہ کر جانے کے بعد نہ میں بندر بنا نہ آپ بندر بنے، لیکن وجہ کیا؟ گناہ کر جانے کے بعد جب بھی بندر خنزیر ہم نے بننا تھا، ہر گناہ کے بعد آقا و مولا کی رحمت ڈھال بن کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یا اقبال نے قلم اٹھایا، ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمنے داہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ جو کچھ بھی ہے نا یہ حضور کی وجہ سے ہی ہے، اور جانور نو بھی سمجھ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ دے تے جانور نے بھی اختلاف نہیں کیا، تے آج دا بندہ کلیشن کوف کاٹ کے جناب گولیاں چلان لگ جائے،
شان مصطفیٰ کے اوپر تو بھیڑیوں نے اور جو سے جانوروں نے اور شیروں نے، یہ ساری حدیث روایتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، بھیڑیے نے، ہرنی نے، بکری نے، چونٹی نے، پرندوں نے، ابابیل نے، اور جناب آج تک کسی مچھلی نے اور کسی جانور نے، حتیٰ کہ کھوتے نے، گھوڑے نے، بکری نے، کسی ایک جانور نے بھی، جھلے اونٹ نے بھی حضور کی شان کے اوپر اختلاف نہیں کیا۔ عزت ہے، کسی نے بھی نہیں اس طرح کیتا، ہر کسی نے سر چکا ہے۔ جھلا اونٹ سی، قاضی اعظم مال کے سامنے لکھا ہے، جھلا اونٹ جس کو دیکھتا تھا کاٹنے کے لیے بھاگتا تھا، لیکن جب حضور سامنے گئے تو جھلا اونٹ بھاگتا ہوا آیا، دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے۔ اونٹوں کی پتہ سی دین اسلام شان مصطفیٰ دا مسئلہ جھلا سی، اس کیا یارا اونٹ جتنے بھی بندے دے اندر غیرت نہ ہوئے، اونٹ نے دونوں گھٹنے جو ہیں وہ زمین پہ ٹیکے، لمبے لمبے ہونٹ آقا و مولا کے پائک دست پہ رکھ کے حضور کے پاؤں مبارک شریف کا بوسہ لینے لگا۔ سامنے انصاری کھڑے سن، عرض کی تو یا رسول اللہ، یہ تو جھلا ہے، یہ تو حیوان ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو اتنا شدید پاگل ہو گیا، بے قابو ہو گیا، طاقتور ہے، جس کو دیکھتا تھا اس کو کاٹنے کے لیے بھاگتا تھا۔ آپ حویلی میں آئے، ہم نے اس اونٹ کو حویلی میں بند کیا، رسا بھی نیچے ڈالنے دیتا تھا۔ آپ کو دیکھا پاگل اونٹ آپ کے قدموں پہ ڈھیر اور لمبے لمبے ہونٹ آپ کے پاؤں پر، گھٹنے اس نے ٹیک دیے زمین پر۔ یا رسول اللہ وجہ کیا؟ حضرت انس بن مالک فرماندے نے کہ حضور نے فرمایا کہ سنو، اس کائنات میں ایسا کوئی ذرہ نہیں ہے، قیامت تک سائنس دا ابا بھی آ جانا تے ریت دے زراعت نہیں گن سکتا۔ کتنے ریت دے زراعت نے تسی ایک کھیت دے نہیں گن سکتے زمین دے سامنے۔ حضور نے فرمایا قیامت تک بالکل کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ میں محمد عربی اللہ کا آخری رسول ہوں۔ جھلے اٹھ نو بھی مسئلہ سمجھ آیا، جھلے اٹھ نو بھی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر غلطی نہیں ہوئی۔ آگے قاضی صاحب نے لکھا جی سنو، اسی گل تے ویسے سنانی نہیں شیر والی، لیکن شیر کی مثال اس لیے نہیں دے کے جا رہے میاں والی میں آ کے آپ پھر کہیں گے نہیں جی وہ تو شیر تھا، وہ تو ہے ہی دلیر ہے، جنگل دا بادشاہ ہے۔ اگر اس نے بھی موت کے سامنے نہیں آنا تھا، جو اس بھی دلیری نہیں کرنی سی تو پھر کس نے کرنی تھی؟ اس واسطے اسی گل تو سنا کے جا رہے ہرنی والی، ٹھیک ہے؟ بندے ہرنی جتنی بھی غیرت و دلیری نہ ہوئے، بندہ گل کرے جی میں عاشق رسول ہاں۔ سنو جی قاضی اعظم مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میلاد شریف دے حوالے نال آپ نے یہ بند باندھا، اور آپ نے یہ جو سا باب باندھا ہے، یہ ساری بات آپ نے لکھی ہے شفا شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کے ایک طرف گھنا جنگل تھا، تو ایک شکاری گیا اور اس شکاری جا کے نا دیکھا کہ سامنے ایک ہرنی ہے اور اپنے دو بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ انہیں شکاری نے کہا کہ تو اس نے تو غنیمت پایا جناب، ماں اس کے جناب میں تو بڑی آسانی ہوگی، کیوں موقع غنیمت ہے، ہرنی دی ساری توجہ ہے بچوں کی طرف ہے۔ تو شکار پچھوں گیا نا شکاری، اس نے جا کے سٹیا جال جنگلا، تسی کیا کہندے ہو اپنی زبان وچ؟ جال۔ چلو جی شکاری نے سٹیا جال، ہرنی گئی پھس، شکاری دا شکار بن گئی، ہرنی نو پکڑ کے لے آیا اور شکاری مدینہ پاک دی گلی چ۔ ہن ہرنی قید ہے، اب ہرنی بیچاری روے۔ پہلی وجہ تو یہ سی کہ ہرنی کو یہ پتا تھا کہ ابھی گردن کے اوپر چھری بھی پھرنی ہے، اور ابھی جڑا شکاری ہے اس نے پھر میری چمڑی جڑی ہے وہ بھی پٹھی لانی ہے۔ ساڑھے طرف تے بکریاں دی چمڑا جڑا ہے وہ پٹھا ہی لیندا ہے، تسی پٹھا ہی لاندے ہو نا جی ہیں؟ اس کیا اب میری کھال جو سی ہے وہ بھی ادھیڑی جائے گی الٹی، اور پھر جسم کی بوٹیوں کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے آگ کے اوپر پکا کے مجھے کھا لیا جائے گا۔ تے دوسری وجہ کیا سی؟ دوسری ساستے ہرنی روے کہ دو دودھ پیتے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب وہ بلک رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، بھوکے پیاسے ہوں گے، ان کو دودھ کون پلائے گا؟ اور تے کسی شیر دی، کسی کتے دی، کسی بھیڑیے دی خوراک بن جان گے، انہاں بچیاں دا کی ہوئے گا؟ اب ہرنی بیچاری روے، حالات بدلے نہیں، جالے دے اندر بند ہے، قید ہے، لیکن آخر کیا وجہ؟ قاضی صاحب فرماندے نے وہ ہرنی ایک دم اٹھی کھڑی ہوگی اور وہ مسکرانے لگ گئی۔ امام صاحب کہندے نے تینوں پتہ نہیں چلیا کہ وجہ یہی سی کہ حضور آ گئے۔ اب آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مدینہ پاک کی گلی سے گزر ہو رہا ہے، اب وہ ہرنی ہے، اب وہ مسکرائی کیوں؟ حالات نہیں بدلے، ساری امیدیں دم توڑ گئی، سارے سہارے ساتھ چھوڑ گئے۔ یہاں سے بات یاد آ گئی لبیک رضوی مجاہدوں کی، جدو اسی جیلیں جاندے ہیں سانو یہ دستے نے آخری واری گئے سانو کہنے لگے جناب ابھی تو آپ گئے تھے، مہینے بعد جدو کڈے نا 15 دینے بعد ہتکڑیاں لگی ہیں گاڑیاں پا کے جناب آئیں جی انسداد دہشت گردی جج کے سامنے پیشی ہے۔ تے اگے وکیل صاحبان ملے جو حسن تحریک دے لیگل ایڈوائزر، وہ کہنے لگے جدو اندر گئے سو تو ایک پرچہ سی، اب تو کئی پرچے آپ پہ ہو گئے۔ اے بھی پہلی باری سنیا ہوئے گا، میں خود پولیس میں رہا ہوں 9 سال انسپیکٹر،
اس طرح دی ریت کدے بھی نہیں ہوئی کہ بندہ جیل وچ اندر جا کے تے پھر اس دے اوتے پرچے کٹے جان۔ انہوں نے کہا جناب پہلے تو لبیک والے جب جیل میں گئے ایک پرچہ تھا، اب تو کئی 100 پرچے کاٹ گئے۔ اچھا جی، اور پرچے کس چیز کے ہیں؟ غداری کے، بغاوت کے۔ بندے ہمارے شہید ہوئے، مڑ پرچے میں ساڑھے اوتے 302 دے۔ تلاگانگ میں ہمارا لبیک کا لڑکا شہید ہوا پولیس کی گولی لگنے سے، اور پرچہ 302 کا لبیک والوں کے مجاہد کے اوپر ہی کاٹا گیا۔ غازی وقاص رضوی صاحب 1 سال جیل کٹی، انہوں نے کہا جی اس بندے نے جو ہے وہ کاٹا ہے، فائر مارا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بندے بھی ساڑھے شہید اور پرچے بھی ہمارے اوپر۔ اب جناب وکلا نے کہ انہوں نے کہا جناب بڑا اوکھا، یہ تو پرچے اتنے ہو گئے ہیں، کوشش کرتے ہیں ضمانت، تو اب ہوتے ہوتے وقت لگے گا۔ اچھا جی، اور انہوں نے کہا جی حالات بڑے بدل گئے، تحریک لبیک جب آپ اندر گئے تھے تو پابندی نہیں تھی، اب تو تحریک لبیک انہوں نے کالعدم کہہ دیا، اب تو یہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد بھی ہیں، یہ غدار بھی ہیں، یہ باغی بھی ہیں۔ تو پھر جب واپس آئے ظاہری گل ہے تو مجھے وہ بند بھی اکیلا کرتے ہیں، اور اکیلے بند سے چکی دے اندر، پھر ظاہری گل ہے آخر اسی بھی انسان ہیں، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، خود بھی انسان ہیں۔ آپ جیل کی تنہائی ہو، سلاخوں کے پیچھے بندہ بیٹھا ہوئے، پھر شیطان دا وسوسہ بھی تو ہوتا ہے نا جی، تو شیطان نے آگے زور لایا۔ اب ایک پل کے لیے دل میں یہ خیال گزرا کہ اب تو حالات جو بن گئے، اب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آنے والی زندگی کم سے کم جو جوانی ہے نا اس کے دن اور رات جو ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی ہیں۔ تو ایک باری بندہ ذرا جو ڈھلا پہندا ہے، لیکن خدا کی قسم اس وقت وہ ہمارے پیر و مرشد امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس وقت آپ کے یہ الفاظ تھے جو کانوں میں گونجنے پڑے، جنہوں نے وہ رات اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر کے نا اس وقت جون صاحب وہ سیرہ تاں کے کھڑا کر دیا اور تگڑا کر دیا۔ آپ کے لفظ کیا تھے؟ آپ فرماتے تھے کہ بیٹا زندگی میں آپ نے کبھی پریشان نہیں ہونا، یہ یاد رکھنا اس چیز پر کامل ایمان، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب زندگی کے اندر تمام سہارے ساتھ چھوڑ جائیں، جب بالکل تنہا ہو، جب زندگی کے اندر تمام امیدیں ڈٹ توڑ جائیں، پھر یاد رکھنا اس زندگی میں، اس دنیا میں اگر سہارا کام آئے گا تو وہ امام الانبیاء کا سہارا کام آئے گا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، آپ سنو یا جی، رسول اللہ۔ اب یہ ہے، اب وہ دسو جی پھر حضور دا سارا پھر کم آیا کہ نہ آیا؟ ٹھیک ہے، اب یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ہرنی نے اپنا مقدمہ آقا و مولا کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا، تو ہرنی نے زبان انسانوں والی بولی یا ہرنی والی بولی؟ ہرنی والی بولی نا۔ تو پھر ہرنی نے بھی پتا سی کہ میری اگر زبان اس کائنات میں کوئی سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے تو وہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہرنی دا عقیدہ سی۔ اگے آؤ جی، ہرنی نے اپنا مقدمہ اور اپنے 2 دودھ پیتے بچے جو کئی دور کلومیٹر دور گھنے جنگل کے اندر تھے، ان کا بھی دکھ درد بیان کیا۔ میاں والی دے اندر جب بندے نو گردے دی تکلیف ہوئے، بندہ موچی دے کول جاندا ہے یا ڈاکٹر دے کول جاندا ہے؟ تے بندے دے اکھ دے اندر تکلیف ہو جائے، بندہ کریانے سٹور والے دے کول جاندا ہے یا ڈاکٹر دے کول جاندا ہے؟ مطلب دنیا دا قاعدہ قانون یہی ہے کہ جہاں دکھ کی دوا ہو، جہاں درد کی دوا ہو، جاتا بندہ ادھر ہی ہے۔ تو ہرنی نے اپنا مداوع کیوں پیش کیا؟ بچوں کا مداوع مقدمہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیوں کیا؟ ہرنی کو یہ پتا تھا کہ اس کائنات میں اگر میرے اور میرے بچوں کے دکھ درد کا مداوع ہے تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اگر ہمارے دکھ درد کی دوا ہے تو وہ بھی آقا و مولا کے دست اقدس میں ہی ہے۔ اب ہرنی نے عرضی پیش کر دی، حضور تو پھر مالک و مختار ہیں۔ حضور نے مسکرایا، حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہوئے، حکم ہوئے تو آپ اگر مجھے اپنے دست اقدس سے کھول دیں، میں بھی بھاگتے بھاگتے جاؤں گی جنگل میں، بچے پیاسے ہیں ان کو میں دودھ پلا کرنا میں واپس آ جاؤں گی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتا تھا کہ ہرنی نبیوں کے امام رب کے حبیب کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرے گی، غلط زبانی نہیں کرے گی، لیکن حضور یہ چاہتے تھے کہ ہرنی خود شان مصطفیٰ بیان کرے۔ آگے سنو جی درود پاک کا مسئلہ شان مصطفیٰ کا۔ حضور نے ہرنی سے پوچھا، ہرنی تو مینوں یہ دس کہ اگر میں تینوں کھول دیواں، تینوں میرا ہاں کر دیواں، جے تو چلی جائیں پھر تو مڑ واپس نہ آئے، تو پھر ہرنی عرض کرن لگی یا رسول اللہ پھر میرے اوتے اس بندے جتنی لعنت ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور پھر وہ آپ کے اوپر درود پاک کا نذرانہ نہ بھیجے۔ اب یہ فتویٰ لگ گیا ہرنی کا۔ اب سنیں جی، ٹھیک ہے جی، اب وہ ہرنی نہ بھاگتے بھاگتے جا کے گھنے جنگل کے اندر داخل ہوگی، چلی گئی۔ شکاری تھوڑی دیر کے بعد آیا، عرض کرن لگا کہ حضور شکاری میں ہرنی شکار میرا، جال میرا، وہ ملکیت میری، تو ہرنی کدھر گئی؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے کھولی ہے، جنگل میں گئی ہے، بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئے گی۔
عرض کرنے لگے حضور کہتے دنیا اس طرح بھی ہویا ہے کہ شکاری جانور شکار کھل کے گیا ہوئے گھنے جنگل دے اندر تے خود بخود واپس آ جائے. حضور نے فرمایا کہ تو نے ٹھیک کہا, اگر بندے کے ہاتھ سے چھوٹے تو واپس نہیں آتا, لیکن اگر نبیوں کے امام کے ہاتھ سے چھوٹے پھر تو ویکھی کہ واپس آندا ہے کہ نہیں آندا. اب سنیں جی شکاری نے کیا کیا, مسلمان نہیں ہے. آج جس طرح سے گل کر دے نا مولوی حضرات اور آپ حضور کے غلام, اسی لوگوں نے کہندے یار حضور دا دین تخت لے کے آنا, اٹھو حضور کے نظام مصطفیٰ. تو لوگوں نے نا اتنی لمبی زبانیں آگے سے نکالی ہوتی ہیں, اور نہیں جی اے بی سی ڈی کے بغیر کس طرح گزارا ہوگا, اور نہیں جی قرآن مجید کا قانون, آپ اب قرآن کا قانون لے کر آئیں گے. امیر مجاہدین نے اس وقت فرمایا, آپ نے فرمایا اسی سود تو خلاف کریں گے, ہم حضور کے غلاموں کو کہیں گے اپنے پیسے نکالیں ملک پاکستان کے لیے. انہوں نے کہا جی ملک جو ہے وہ چندے سے چلے گا. وہ کہتے ہیں نہیں جی سود کے بغیر ملک کس طرح چلے گا, اے بی سی ڈی کے بغیر کس طرح چلے گا. اسی مولوی کہتے ہیں نہیں, اگر اے بی سی ڈی نے تو ملک کا کیا ستیہ ناس, اے بی سی ڈی ملک نہیں چلائے گا قیامت تک. اگر یہ ملک کی تقدیر بدلے گا تو وہ رب کا قرآن اور نبی کا فرمان نہیں بدلے گا. ملک کی تقدیر تو بدلے گا تو وہ الف لام میم اور یاسین نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے جدوں 9 سال میں پولیس سے نوکری کی ہے بطور انسپیکٹر, لوگ کہتے ہیں نہیں جی اے بی سی ڈی پڑھا گے پھر نوکری لگ جائے گی. تو میں نے جدوں کڈن لگے نا پولیس تو, انہوں نے کہا جناب آپ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں, آپ جو یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم یہ کفری